یادوں کی گلیاں۔ میرے ابا اکبر حسن کا شمار صاحب حیثیت لوگوں میں ہوتا تھا۔ میں نے آسودگی اور خوشحالی کے جھولوں میں آنکھ کھولی تھی۔ ہزار نعمتوں پر بھاری وہ محبت تھی جو پیدا کرنے والے نے سب کے دلوں میں میرے لیے خصوصاً ڈھالی تھی۔ عموماً گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، اور میں ایک بھرے بھرے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھا، اس لیے میرے چاہنے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ نہ صرف گھر والے بلکہ عزیز و اقارب سب مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ اماں ابا کی آنکھ کا تارا تھا تو چچا چچی کی دل کی دھڑکن، سب بڑے بھائی اور چچا زاد جانور آتے تھے۔ میری اکلوتی بہن زینب باجی سمیت چچا کی 9 بیٹیاں ہر دم میرے صدقے واری جاتی تھیں۔ ویسے بھی بڑی بہنیں ماؤں کا عکس ہوتی ہیں، سو میرے لیے ان سب کا آنچل مما کے سائے سے کم نہ تھا۔ ایسی محبت مقدر والوں کو ملا کرتی ہے۔ میں خوش نصیب تھا کہ یہ نایاب خزانہ مجھے نصیب ہوا تھا۔ پل بھر کے لیے بھی اگر آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تو سب کی دھڑکنیں بے ترتیب اور دل بےتاب ہو جاتے، ہر آنکھ مجھے ڈھونڈنے لگتی۔ مجھے اپنے ہم عمر بچوں کی طرح اچھلنا کودنا اور ہر کسی سے گھلنا ملنا آتا ہی نہ تھا۔ پتہ نہیں بچے کیسے ایک دوسرے سے فر باتیں کرتے تھے۔ میری تو آواز گلے میں پھنس جاتی اور زبان تالو سے چپک جایا کرتی تھی۔ کوئی عزیز رشتہ دار گھر آ جاتا، ملنے کو بلاتا یا آواز دیتا تو میں ایسی جگہ جا چھپتا جہاں خدا کے سوا کسی کو نظر نہ پڑتی۔ یوں نہیں چھپتے چھپاتے اور شرماتے دل سے دل کی باتیں کرتے کرتے برچن گزر گیا اور میں نے جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ ماہوں سال سے آنکھ مچولی کھیلتے خواب کی آغوش میں گزری رات کی طرح وقت اتنی جلدی گزرا کہ خبر تک نہ ہوئی اور میں اسکول سے کامرس کالج آ پہنچا۔ محنت اور شوق بچپن کے ساتھی تھے، سو کبھی کتابوں سے میں اکتایا نہ گھبرایا، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا۔ سارے خاندان میں اعلیٰ تعلیمی نتیجوں کی دھوم تھی، مگر کامرس کالج پہنچنے کے بعد یہ ریکارڈ مجھے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دینے لگا۔ وجہ اس کی اکاؤنٹنگ کی ہیرا پھیریاں تھیں جو مجھ جیسے سادہ بندے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ میں کاروباری باپ کا بیٹا ضرور تھا، مگر ابھی اس کاروباری دنیا کے رنگوں سے ناآشنا تھا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اکاؤنٹنگ کی دنیا مجھے کوسوں دور دکھائی دیتی۔ عبدالحمید عدم کی محبوب کی طرح میں جتنی جان پہچان کی کوشش کرتا تھا، یہ مضمون اتنا ہی مجھ سے انجان بنا رہتا۔ جب تمام ہیلوں کے باوجود بھی میں مشتاق اور بے رازدار ہی رہا تو میری کوششوں کے گواہ رچگوں اور اس کے نتیجے میں پیلے پڑے رخساروں نے میرا راز کھول دیا۔ اماں کو حال کی خبر ہوئی تو کالج اور کتابوں کو کوسنے لگیں جو دل کے ٹکڑے کی دشمن بنی بیٹھی تھی۔ اڑتی اڑتی خبر بڑے بھیا کے کانوں تک بھی جا پہنچی اور انہوں نے اپنی طرف سے 2 دن میں مسئلہ حل کرتے ہوئے مجھے ایک حسابی کتابی دوست کے سپرد کر دیا جن کا روزگار ہی 2 اور 2 4 پڑھانا تھا۔ ماسٹر صاحب 100% ماسٹر تھے۔ چند ہی دن میں میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے میری اصل کمزوری کو جا لیا جو میرے سارے مسائل کی جڑ تھی۔ سو کتابیں بستہ لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور سب سے پہلے میری اس کمی کو دور کرنے کو تیار ہو گئے جو ان کے خیال میں میری دشمن تھی۔ میں ہچکچایا تو کہنے لگے، لاکھ سیمٹ پلستر کر کے رنگ و روغن سے چمکا لو، عمارت تو تبھی مضبوط ہوگی بچے جب بنیاد مضبوط ہوگی۔ جی، میرے منہ سے بمشکل یہی نکلا۔ ان کی ہر بات کے جواب میں پچھلے 15 دنوں سے یہی ایک لفظ جی ہی نکلا تھا۔ جی سے آگے بھی کوئی جہاں ہے کہ نہیں؟ کیا زندگی بھر جی جی ہی کرتے رہو گے؟ وہ ڈانٹتے اور میں سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتا رہتا۔ تنگ آ کر وہ خود ہی سمجھانے لگتے، بیٹا خود اعتمادی وہ پل ہے جو پل میں مسافر کو پار کرا دیتا ہے۔ اگر پل ہی خستہ ہو تو منزل ہی دور نہیں ہوتی، مسافر بھی ڈوب جاتا ہے۔ پہلے اپنا اعتماد بحال کرو، تمہارا شرمیلا پن ہی تمہارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے نہ سوال پوچھ پاتے ہو نہ جواب دینے کی ہمت پڑتی ہے۔ یاد رکھو، علم کی دنیا کو یہی 2 راستے جاتے ہیں، سوال اور جواب۔
جنہیں میں ماسٹر سمجھتا تھا دراصل وہ حکیم لقمان کے جانشین نکلے تھے۔ نہ صرف نبض پکڑ کر مرض کی تشخیص کی بلکہ شدت تکلیف سے آگاہ کرتے ہوئے علاج بھی سمجھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فوراً سے پہلے امریکن سینٹر جوائن کر لینا چاہیے، جہاں لینگویج کورس کے ذریعے مجھے انگریزی بولنا سکھایا جائے گا، اگر وہی سرگرمیوں سے میرا اعتماد بحال ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور طریقے سے بھی بھیا کو مشورہ دیا کہ سیدھا ان کے دل پر ٹھا کر کے لگا۔ وہ میری ہائے وائے سنی انسنی کرتے مجھے فوراً امریکن کلچر سینٹر لے کر پہنچ گئے، جو انگریزی زبان سیکھنے سکھانے کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اور یہ کہتے ہوئے میرا داخلہ کروا دیا کہ بیٹا، ماسٹر صاحب کہتے ہیں خود اعتمادی کامیابی کا راز ہے۔ جب تک زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر بات کرنے کا ہنر نہ سیکھو گے، وقت کے سکندر نہ بن سکو گے۔ اگر اپنی قابلیت کو گونگا بہرا ہونے سے بچانا ہے تو جب یہاں سے پاس ہو کر نکلو تو ایک نئے سلمان اکبر کو لے کے نکلنا، جس کی آنکھ اٹھے تو دنیا اس کے سامنے جھک جائے، اور بولے تو اس کی زبان کا ہر لفظ تقدیر کی لکیر بن جائے۔ بڑے بھیا تو اپنی بات کہہ کر چل دیے، اور میں حکم کا غلام بنا وہاں داخلے کی ابتدائی شرطیں اور ان کے مرحلے طے کرنے لگا۔ 1000 دقتوں سے سیکنڈ لیول کلیئر ہوا، جس کے بعد میں سینٹر کا باقاعدہ اسٹوڈنٹ بن گیا۔ میں تقدیر کی چال سے بے خبر تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہ موڑ ہے جہاں زندگی نیا موڑ لینے پر پل توڑ رہی ہے۔